الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا ومقتدانا وسيدنا ومولانا الحسين بن علي وآل بيته وأعوانه وأنصاره ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا سلام قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات زینبیہ سنٹر ارلنگٹن نیو جرسی میں 1444 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج تیسری مجلس عزا ہے۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں بانی زینبیہ جناب نواب آغا موسوی صاحب اور مسز نواب آغا موسوی صاحبہ اور منظورین کو حاضرین میں اگر کوئی علیل ہے انہیں ان کے متعلقین علیل ہے انہیں اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو منتظمین ہیں ان کے لیے، شرکائے محترم کے لیے، حضار عزیز کے لیے، حضرات و خواتین کے لیے، ناظرین و ناظرات کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب سے اس خدمت عزا کو قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، ہمارے اپنے گناہ معاف ہوں، باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں تا قیام قیامت ہماری نسلوں میں کوئی دشمن
ولایت علی اور دشمن عذاب پیدا نہ ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، ہمیں اللہ آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آج کے ہمارے مرثیہ خان، ہمارے بزرگ الحاج کاظمی صاحب کو، سید احتشام اللہ کاظمی صاحب کو بھی اللہ مکمل شفائے کلی عنایت فرمائے۔ حضرات و خواتین، ہماری گفتگو ماشاءاللہ 2 دن مسلسل الخصائص العلویہ پر چلی۔ ہم اس پورے عشرے میں مولا کائنات سر اللہ فی العالمین، امیر المؤمنین، امام المتقین، لنگر آسمان و زمین، ساقی حوض کوثر، شافع یوم الجزاء، ابن ام رسول، زوج بطول، والد حسنین شریفین، سر اللہ فی العالمین، کعبہ دین، حضرت علی علیہ السلام کے خاصے گنوارے ہیں۔ اور ہم نے کل تک آپ کی خدمات عالیہ میں 12 خاصے ذکر کر دی۔ آج الخاصۃ الثالثۃ عشر، آج 13واں خاصہ ہم مولا کائنات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ مکی زندگی میں مولا کائنات کا ایک خاصہ یہ ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا، کہ جب مسلمان شعب ابی طالب میں تھے اور بارش کا پانی پیتے اور درختوں کے پتے تناول کرتے تھے، بہت کرٹیکل سچویشن میں جب تھے اور ہر شب میں خطرہ ہوتا کہ ہر شب میں شب خون مار کر حضور کو شہید کر دیا جائے، حضور کے خون کے پیاسے شیب ابی طالب کے اراؤنڈ ساری رات چکر لگاتے رہتے، اور ان کے جواسیس دل میں چکر لگاتے رہتے کہ کوئی سبیل کرے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا دب جائے۔ تو اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے، کہ انہوں نے پورے 3 سال تک فقط ذوالعشیرہ ہی کو اسپانسر نہیں کیا، بلکہ 3 سال تک کرٹیکل سچویشن میں شیب ابی طالب کو بھی اسپانسر کیا ہے۔ اور اگر حضور بچے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ ہے ابو طالب کی اور اولاد ابو طالب کی، یعنی یہ جو خاصہ ہے وہ مولا ہی کا آئے گا، مگر دراصل جو انویسٹمنٹ ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ استقامت کا کتنا پہاڑ ہوں گے حضرت ابو طالب علیہ السلام، بہتی ہوئی رحمت کا کتنا بڑا سمندر ہوں گے کہ جنہوں نے عالمین کی رحمت کو بنا دے رکھی ہے۔ ان کا کیا مقام ہے، کیا سب سے ٹکر لی ہے، 40 سورماؤں سے ٹکر لی ہے ذوالعشیرہ کے اندر، پھر شیب ابی طالب میں رکھ کر۔ اب یہاں سیرت حلبیہ، یہ ذرا حوالہ ذہن میں رکھ لیجیے، یہ سیرت حلبیہ والے ابن ہشام نے یہ لکھا ہے کہ نبی کے بستر پر صرف علی نہیں سوئے، بلکہ ابو طالب اپنے سارے بیٹوں کو، یعنی کبھی طالب کو، طالب ابھی زندہ تھے، کبھی طالب کو، کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو، اور کبھی اپنے چھوٹے صاحبزادے علی کو سلاتے تھے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ علی سوتے تھے۔ سیرت حلبیہ والے نے اختلاف کیا، اس نے کہا نہیں، چاروں سوتے تھے۔ تو ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، اگر علی سوتے تھے تو علی کا اسلام ثابت ہوگا، چاروں کو سلا رہے ہو تو چاروں کا اسلام و ایمان ثابت ہوگا۔ اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ کوائٹ آفٹن
جو سوئے ہیں بستر رسول پر شیب ابی طالب میں وہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ یہ آ گیا 13واں خاصہ۔ میں نے ایک زمانے طالب علمی میں گنا تھا کہ کتنی راتیں سرکار سوئے ہیں۔ بھائی بھی ظاہر ہے جب ریسرچ کی تو مجھے جو راتیں کیلکولیٹ کر کے معلوم ہوئی وہ 1000 رات تھی۔ 1000 رات حضرت علی علیہ السلام بستر رسول پر شعب ابی طالب میں سوئے ہیں۔ ایک رات کے سونے کی جزا تو آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ علی ایک رات بستر رسول پہ سو جائے تو اللہ کی رضا لیتے ہیں، تو 1000 مرتبہ رضائیں ابو طالب نے دلوائی ہے علی کو شیب ابی طالب۔ 1000 ایک زمانے میں دائرۃ المعارف العلویہ پر کام کر رہا تھا قم میں۔ اس میں نے کچھ مخطوطات لکھے تھے، ابھی بھی میرے پاس ہیں الحمدللہ۔ اس میں نے کچھ 1000 لکھے تھے، 1000۔ میں یہ چاہتا تھا کہ 30 جلدیں چھپیں اور ہر جلد میں مولا علی کے 1000 فضائل ہوں۔ ان میں سے میرے پاس جو مخطوطات ہیں مثلا ان میں ایک یہ بھی ہے الفیات علویات۔ میں نے اس کتاب کا نام رکھا تھا الفیات علویات، علی کے بارے میں 1000 فضائل کا انسائکلوپیڈیا۔ اس میں ایک یہی لکھا تھا کہ 1000 رات سوئے ہیں حضرت علی بستر پیغمبر پر، اور 1000 مرتبہ لکھا حضور نے یا علی کہہ کے پکارا ہے اپنے بھائی کو۔ یا ابو الحسن الگ ہے اور جو باقی نام ہے القاب ہے الگ ہے۔ 1000 مرتبہ یا علی کہہ کر حضور نے پکارا ہے۔ آج میں ہدیہ کر رہا ہوں بہار الانوار کی جلد نمبر 102 سے ایک حدیث شریف کو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں من قال یا علی مرتا واحدتا، جو میرے جد علی کا نام یا علی کہہ کے ایک مرتبہ پکارے، جو ایک مرتبہ یا علی کہے فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ القرآن، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 16,000 ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ انا الذی یختمھا، وہ تمہارے پڑھے ہوئے نہیں، مجھ جعفر صادق کے پڑھے ہوئے 16,000 ختم قرآن ایک مرتبہ یا علی کہنے سے مل جاتا۔ تو اس کو آپ 14واں خاصہ قرار دے دیجئے، یہ جو اب پڑھا ہے کہ یا علی ایک مرتبہ کہیں تو 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ختم قرآن جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھے۔ 13واں جو خاصہ چل رہا ہے وہ ہے شعب ابی طالب میں حضرت علی علیہ السلام کا بستر پیغمبر پر سونا۔ اب آئیے ذرا 15ویں خاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 15واں خاصہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ 3 آیتوں کے بعد ہے اور 5ویں آیت اس کے بعد ہے۔ اسی مضمون کی یہ آیتیں ہیں، اسی ایک ہی مضمون ہے۔ اب دامن کوتا ہے وقت کا، ورنہ ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھتا، صرف اس آیت پہ ذرا آج رکیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے، مَن یشری نفسہ، جو اپنا
नफ्स बेचता है इब्तिगा मर्ज़ात अल्लाह, और उसकी कीमत से लगती है मर्ज़ात इलाही। यानी एक शख्स ऐसा है जिसके नफ्स की कीमत मर्जी रब है, और वो मर्जी रब के अगेंस्ट में अपने नफ्स को बेच देता है। यही समझ लीजिए, ये जो बैअत है ना, बैअत, ये नाम है नफ्स के बेचने का। याद रखिए, नफ्स के लिए, ये नफ्स को खरीदा जाता है बैअत में, बदन को नहीं। तो पता चला बैअत होती है नफ्स के लिए। कोई ऐसा हो जिसके सामने इंसान नफ्स बेच सके, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने मेरे और आपके बारे में ये जुमला कहा, ऐ हमारे शियो, तुम्हारे नफ्सों की जो कीमत है, तुम्हारे नफ्सों की कीमत अल जन्नत, तुम्हारे नफ्सों की कीमत है जन्नत। फला तबीऊहा इल्ला बिहा, अगर जन्नत मिले तो बिक जाना, न मिले तो न बिकना। कोई समझ रहा? मोमिन के नफ्स की कीमत है जन्नत, अमीरुल मोमिनीन के नफ्स की कीमत है रिज़ाए इलाही। कोई समझ रहे आप? जब मोमिन के नफ्स की कीमत जन्नत है, तो अमीरुल मोमिनीन जिसके नफ्स की कीमत रिज़ाए रब है, अगर वो कसीमुन नारे वल जन्नत न बने तो फिर क्या बने? जन्नती तो उसके चाहने वाले बनेंगे, इसलिए कि उनके नफ्सों की जो कीमत है वो जन्नत है। अब ये नफ्स चला गया अल्लाह के पास, रिजा आ गई अली के पास। खुदा ना खास्ता ऐसे नहीं होता। मैं समझाने के लिए जवानों को, बिजली घर है, बिजली घर, वहां से बिजली आ रही है, तो ज़ैनबिया में बिजली आ रही है, नेबर्स में आ रही है, इधर उधर आ रही है। ऐसे कभी नहीं होगा कि बिजली घर बिजली से खाली हो जाए। ये खुदा ना खास्ता लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि अब अल्लाह के पास अपनी रजा रही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात को बोले, ये एक इस्तिआरा यूं बताना था, स्टोर करना है, तमरकुज देना है, सिंबल बताना है, अलामत बतानी है, निशानी बतानी है, मैक्सिमाइजेशन बतानी है, रास्ता बताना है कि जो मुतलाशियान रिजा है वो अर्श पे आने की कोशिश न करे। फर्श पे अली के पास हमने अपनी रिजा को रख दिया। कुछ बड़ा फरमाया, ये है दरअसल कि अगर आप चाहते हैं रिजा इलाही लेना, तो रिजा इलाही कहां मिलेगी? अली के पास मिलेगी, अली से रिजा ले लीजिए। अच्छा, अब वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। देखिए अजीब कुरान की ब्यूटी देखिए, रिजा नहीं कहा, रिजल्ला नहीं कहा, रिजल्ला। ये भी कुरान कह सकता था, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा रिजल्ला। रिज़ाए इलाही के लिए अली ने अपना नफ्स बेच दिया। रिजा है सिंगुलर, मर्ज़ात है प्लूरल। ये प्लूरल क्यों रखा? इसका तर्जुमा ये आम जो किया जाता है ये गलत है कि रिजा के लिए। हम यही सुना है ना आपने, अली ने रिज़ाए इलाही के लिए अपना नफ्स बेच दिया। असल तर्जुमा यूं है, अल्लाह के इस बंदे ने, इस वलीउल्लाह ने जो नफ्स बेचा है, मर्ज़ात खुदा के एवज बेचा है। यानी जितनी खुदा की मर्जियां हैं सारी मिल गई है इस नफ्स के। क्या लिया? अब समझ में आ गई बात आपको? कुरान बड़ी यूनिवर्सल किताब है, ये कोई एक्सीडेंटल बुक नहीं, हादसाती किताब। एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करना होता है, एक एक लफ्ज। तो वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। अच्छा, इससे पहले अगर आप कुरान देख ले जाके,
204, 205, 206, 207, 208 آپ قرآن کی آیتیں ذرا دیکھ لیں تو آپ کو ان آیات میں، دوسری سورت کی ان آیات میں عجیب چیزیں ملی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ ایک ایسا شخص بھی ہے میرے حبیب جو آپ کی بزم میں بیٹھا ہے اور وہ ہے جھگڑالو ٹائپ اور وہ چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو بہت بہکانے کی کوشش کرتا ہے. پتہ چلا نبی کے دربار میں سارے اچھے نہیں ہوتے تھے، شرارتی بھی ہوتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. اسے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر نبی کے دربار میں تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میری عزت پہ حملے نہ کرو. پتہ چلا اپنے تئیں ہے بھی عزت والا. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یہ ہے کون یا اللہ؟ مجھے سے دیہاتی کے لیے سمجھ آ جائے کہ کون ہے یہ. اللہ نے کلیئر بتا دیا. اسے حکومت بھی ملے گی، یہ اقتدار بھی پائے گا. جب یہ اقتدار پائے گا ایک باغ پر قبضہ کرے گا، ایک بچے کا قاتل بنے گا. اب سمجھے یا نہیں؟ وہ کہا جاتا تھا نا fill in the blanks. اب ایک بات استاد سمجھاتا تھا دوسری خود کہنی ہوتی تھی. اب یہ بندہ ایسا ہے کہ جو چگڑی چگڑی باتیں کرتا ہے، جھگڑالو ہے، عزت پہ حملے کے بڑا خلاف ہے. بجائے اس کے کہ یہ بات مانے الٹا کہتے ہیں میری عزت پہ حملہ نہ کرو. یہ ہے ایسا کہ جسے حکومت بھی ملے گی اور جب حکومت ملے گی تو یہ فساد کرے گا زمین میں اور ہلاک کرے گا حرث کو. حرث کہتے ہیں کھیتی کو، الحرث کہتے ہیں خاص کھیتی، پرٹیکولر. حرث ہوگا با، الحرث خاص با. نسل عام بچہ، النسل کسی خاص کا خاص بچہ. تو اب اس کی چارج شیٹ سمجھ میں آ گئی. ایک بندہ یہ ہے 3 آیتوں والا. سمجھانے کے لیے میں کچھ آگے پیچھے الفاظ آیتوں کو سمجھانے کے لیے میں اگر کر دوں تو حرج کوئی نہیں، صرف آپ کو سمجھانا ہے اور سیکوینس کے مطابق آپ دیکھ لیجئے گا. اور پھر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایک تو ہے شرارتی، ایک ہے شریف، ایک ہے چکنی چپڑی باتیں کرنے والا، ایک ہے فسادی، ایک ہے علمدار امن، ایک ہے نفس کا پجاری، ایک ہے نفس اپنا بھی خدا کو دے دینے والا، ایک وہ ہے بخیل صفت، ایک وہ ہے جس نے کچھ اپنے پاس نہ رکھا، مرضی رب کے لیے سب کچھ دے دیا. یہ اب سمجھ میں آئے گی آپ کو. اور پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو 100% داخل ہو. ایسے نہیں کہ 50-50 مسلمان بنو. پوچھا معصوم سے کہ یہ 100% اسلام کیا ہے؟ فرمایا المراد من السلم ولایت علی بن ابی طالب. 100% مسلمان وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت کرتا ہے. یہ 15واں خاصہ آ گیا. خاصۃ الخامسۃ العشر. خامسۃ العشر یہ 15واں خاصہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بستر رسول پہ براجمان ہوئے، تشریف فرما ہوئے اور جب کہا کہ نم علی فراشی، یہ جملے ہیں حضور کی، اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں. نام یا نامو فعل امر ہے، نم علی فراشی، میرے بستر پہ آپ سو جائیں. تو کسی نے پوچھا علی سے کہ آپ کو کیسے یقین تھا کہ اٹھیں گے؟ کہا سچے پیغمبر نے کہا تھا سو جائیں، مر جائیں نہیں کہا تھا. مر جائیں بھی کہتے تو حاضر تھا. علی آئے تو ان کے فساد و بلاغت دیکھیے. میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے، کہ نم علی فراشی، سو جا. تو جب سو جا کہا ہے تو اٹھنا تو ہے، سونے والا تو اٹھتا ہے، اس لیے اٹھے. اچھا عجیب بات ہے. اب وہ یاد ہوگی کل کی تقریر
40 सूरमा थे, 40 के नाम भी लिखे। 40 सूरमाओं ने दावत जुल अशीरा में मुखालफत की थी। उन्हीं के डर की वजह से, खौफ की वजह से जाहिरी तौर पर मुसलमान पनागुज़ीर हो गए शेब अबी तालिब में। देखे ना, ये जो रेफ्यूज है आजकल, असाइलम, शियों के लिए असाइलम खुली है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिया अगर साबित कर दे कि वो शिया है, पाकिस्तान का शिया अगर साबित कर दे वो शिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका उसको रिजेक्ट नहीं करती, उसको रेफ्यूजी मान देती है। अब जाहिर है कि अफगानियों को भी मार रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं रेफ्यूजी बहुत। मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, थोड़ा बहुत मैं गवर्नमेंट से मरबूत हूँ इस सिलसिले में, वो ये है कि वो सिर्फ वेरिफिकेशन करते हैं और कुछ नहीं, वो वेरीफाई करते हैं। मतलब मुझसे लेटर मंगवाते हैं, उम्मन मुझसे लेटर लेते हैं, कहते हैं कि जी आप बता दें कि ये साहब आया शिया है या नहीं है। तो एक बात तय हो गई कि रेफ्यूज का प्रिंसिपल ये है कि रेफ्यूज तो दी जाती है, मगर वेरिफिकेशन किसी ऐसे बंदे से करवाई जाती है कि जिसके मजहब के बारे में शक न हो। तो आज सखावत हुसैन से करवाई जा रही है, कल अबू तालिब से करवाई जा रही है। कल तो अबू तालिब कर रहे थे ना, वेरीफाई तो वही कर रहे थे कि जो मुसलमान है वो आ जाए शेब अबी तालिब में, उसे पनाह मिलेगी। तो मैं आज तक ये न समझ सका, यही तो पता चल गया कि मोहम्मद के कैंप वाले कौन है, अबू लहब के कैंप वाले कौन है। इसी जगह मालूम हो गया, इसी टेरिटरी में मालूम हो गया। अब आगे जो बढ़े तो 40 सुरमाओं ने हजरत को बड़ा तंग किया, अजियतें दी। जब अजियतें दी तो हुजूर ने यह सोचा कि हुजूर हिजरत फरमा जाए, माइग्रेशन कर जाए, चले जाए, मक्के को छोड़ दे। मदरलैंड को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग हिंदुस्तान से आए थे उस वक्त जाहिर है हम तो अभी खुदा के पास थे, मगर सुनते तो रहते हैं। वालिदा ने भी बताया, वालिद ने भी बताया, रिश्तेदारों ने, कि किस तरह गाड़ियों के अंदर सैकड़ों हमारे मोमिनीन को शहीद किया गया था, पूरा घर रुक गया। आज भी उन बुजुर्गों में से अगर कोई बाकी हो तो आप देखेंगे उनको कि जब आप उनके वतन का जिक्र करेंगे तो उनकी आंखें नम हो जाएंगी, इसलिए कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ये तो मशहूर है ना। तो ये सरकार को मजबूरन छोड़ना पड़ रहा है मक्का, इसलिए कि मक्के में शरारती ज्यादा हो गए, अजियत देने वाले ज्यादा हो गए, तबलीग में माने होने लगे। अबू सुफियान का खानदान, अबू लहब, अबू जहल वगैरह, ये जो जितने अबू थे ये सारे इकट्ठे होकर इजमा करके सरकार के खिलाफ आ गए थे। तो सरकार ने कहा कि नए अबुओं के पास चलते हैं, पुराने अबुओं को छोड़ देते हैं। तो सरकार जो है वो चले। अच्छा, आप ईमान से बताएं, शिया और सुन्नी सब मुसलमान भाई मुझे एक बात बताएं कि हुजूर जो अली को सुला के जा रहे हैं, तो अली बन के सोना है या मोहम्मद बन के सोना? नबी तो नहीं, नबी तो जाहिर है कि नबी तो कोई और आएगा नहीं, इल्ला ला नबी अबादी। ये बिल्कुल हमारे ऊपर इल्जाम है शियों के ऊपर। हालांकि आपको इल्म है चिन्योट में भी, हाई कोर्ट में भी, लाहौर में भी जिन्होंने साबित किया था मुकदमा खत्म नबूवत को, वो सारे के सारे हमारे शिया मुबल्लिग, शिया मुनाजिर, शिया उलमा। इसलिए पता क्या है, हमारे पास असल में मोहरे खत्म नबूवत है। असल कैसे? ये जो अली और वलीउल्लाह है ना, ये मोहरे खत्म नबूवत है। ये अली और वलीउल्लाह दलील है कि अब कोई नबी नहीं आया, इसलिए कि जब अली नबी नहीं तो फिर कोई भी नबी नहीं है। यही वजह है, आप देख लें ये कादियानी बड़ा काम कर रहे हैं बहुत। हमारे अपने भी, अल्लाह माफ करे मुझे इशारा करूंगा, आप नाराज ना होना, अपने हमारे मिले अपने के वो मैंने पूछा भाई आप हमारे थे? कहते सीगे, ये लाहौर वाले समझेंगे, सीगे यानी थे, हम थे, आज नहीं है, आज कादियानी हो गए। कहेगा यार एक ग्रीन कार्ड की वजह से कादियानी हो गए। अब इनका क्या ईमान है, इन पर क्या काउंट करे इंसान? तो ये तो आप अपने जहन में महफूज फरमा ले कि हर बंदा इस्तिक़लाल नहीं रख सकता। हजरत अली
علیہ السلام جب بستر رسول پر سوئے ہیں تو علی بن کے نہیں، محمد مصطفیٰ کی شبیہ بن کے، اور قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے، قرآن نے رضا دی ہے۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ رضی اللہ عنہ بننے کا فارمولہ تو شبیہ بننے میں ہے، آپ شبیہوں کو بدعت کہہ لیں۔ رضا تو ملتی شبیہ سے ہے۔ آج علی نبی کی شبیہ بنے ہیں۔ اچھا، 40 سورما تلواریں نیام سے نکال کے سوتے کھڑے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ مار دیں۔ وہ ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو سو رہا ہے یہ محمد ہے، توجہ رکھیں۔ حالانکہ سو رہے علی ہے، اور تقیہ کس کا نام ہے؟ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، خدا خود تقیہ کروا رہا ہے، نبی تقیہ کروا رہا ہے۔ تقیہ اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ تو حکم رب ہے۔ اب ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، کسی اور دوست بھی بہت تھے ظاہر مکے میں، بہت دوست، کسی اور کو نہیں سلایا۔ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی میرے سائیں آتے تھے میرے آقا تو ان کے نور کی وجہ سے رات کی تاریکی میں سوئی ڈھونڈ لیتی تھی، کیونکہ آقا کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا۔ ابو لہب نے کچھ جواسیس رکھے ہوئے تھے جن کو تنخواہ دیتا تھا کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا کہاں جا رہا۔ ایک دن اسے کسی نے بتایا کہ تو خواہ پیسے ضائع کر رہا ہے، یہ تو جہاں سے گزرتا ہے 7 دن تک تو اس گلی سے خوشبو آتی رہتی۔ اس نے سارے اسپائس کو فائر کر دی۔ پتہ چلا حضور جس جگہ سے چلے جائیں وہاں سے 7 دن تک خوشبو آتی ہے، حضور کے چہرے سے نور ساطع ہوتا ہے۔ حضور کسی اور کو ضرور سلا دیتے، علی کے علاوہ نہ کسی بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی، نہ کسی کے چہرے میں ایسا نور تھا۔ یہ اصل وجہ مجبوری سمجھ لیجیے۔ اچھا، آپ جو سوئے ہیں تو ساری رات یہ تو قصیدہ پڑھتے رہے 40 کے 40 دھنے لگا کر باقاعدہ، یوں سمجھے خان سالان کھڑے تھے کہ اپنی دھنوں میں، سروں میں، مختلف آوازوں میں یہ کہتے ہیں ھذا محمد نائم، یہ ان کا قصیدہ تھا، یہ ہمارا محمد سو رہا ہے۔ کمبخت ہے دشمن مگر کہتا ہے ہمارا محمد، یہ دیکھیں یہ ہمارا محمد سو رہا ہے۔ گھٹنیوں چلتے توجہ رہے، ان سب نے دیکھا تھا حضور، یہ سب حضور سے عمر میں بڑے تھے، کوئی بھی چھوٹا نہیں تھا۔ انہوں نے تو گھٹنے چلتے حضور کو دیکھا تھا، یہ ساری رات کیسے مبالغے میں رہ گئے؟ قد بھی مختلف تھا، حجم بھی مختلف تھا، بدن کی ساخت بھی نبی والی کی مختلف تھی، تو یہ کیسے غلط فہمی میں آ گئے؟ اہل پنجاب کہتے ہیں بھولے کے، ہاں یہ کیسے بھولے کے میں آ گئے؟ ان کو کیسے بھولے کا لگ گیا کہ پہچان ہی نہیں سکے؟ تو میں ایک بات عرض کروں گا، آج تاریخ رقم ہو جائے گی زینبیہ سینٹر کے اندر، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جب چادر سے باہر ہو تو ان کی آئیڈینٹی الگ ہوتی ہے، جب چادر میں آ جائے تو جبریل کو بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ محمد کون سے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، شکریہ شکریہ شاہ جی، سلامت رہیں، آباد رہیں، جزاکم اللہ، شکریہ۔ اب حسن سماعت و نظارت ہے، اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں اپنی گفتگو سماپت کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ ابھی 15ویں پہ رکے ہوئے، بھولیں گے تو نہیں نا؟ 15 خاص سے آج ہو جائے، کل 16ویں سے شروع، آج بس 15ویں سے آگے ہم نہیں جائیں۔ ہم خاص سے گنوا رہے ہیں مولا کائنات، الخصائص العالمیہ پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا، ہیں تو 1000، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنے آتے ہیں تو 1000، وہ 1000 عرض کیا 1000، مگر دیکھیں یہاں جتنے بھی آ سکتے ہیں، یہ خاصہ ہے میرے مولا کا، جو بستر پیغمبر پر
शब हिजरत में सोए हैं और मरज़ात इलाही ली है। मरज़ात, रजा नहीं, मरज़ात, सारी मर्जियां, सारी की सारी मर्जियां अली को अल्लाह ने दी। जमा है ना, उन्होंने। अच्छा, अब ये जो सूरमा थे 40 के 40 सारी रात तो ये कसीदा पढ़ते रहे। यकीन रहा इनको कि सो रहा है, सुबह देखेंगे लड़ाई करेंगे, मार देंगे सुबह। अब जब सुबह लड़ाई लेके अल्लाह का शेर उठा तो ये सारे के सारे हैरत में आ गए। तो एक मरतबा पूछते हैं, है ना मोहम्मद ना, मेरे मौला से पूछते हैं हमारा मोहम्मद कहाँ है? ये भी तो मौला अली है ना। फरमाते सल्लम तुमूनी, मेरे सबूत करके गए थे। सुभान अल्लाह, क्या बलागत है मौला है। मुझे सबूत करके गए थे, अब सबूत तो नहीं किया, परेशान तो हो गए। हुजूर चले गए और हजरत यहाँ पर हैं, डायलॉग चल रहे हैं। मारना अली को तो था ही नहीं, आज मारना तो नबी को था ना, अली को तो मारना नहीं था, मारना तो नबी को था, तभी तो इंतजार भी करते रहे। खैर जब डायलॉग शुरू हुए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम्हारी परेशानी क्या है? कहने लगे हमारी कुछ अमानतें थी आपके भाई के पास, तो वो अमानतें दिए बगैर ही चले गए। हजरत ने फरमाया मुझे इसीलिए छोड़ के गए, मैं जो तलवारों के साए में सोता रहा हूँ अपने भाई की इस्मत की चादर से दाग को बचाने के लिए, इसलिए तो मैं सोया हूँ यहाँ, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अमानतें आपके पास है? आपने फरमाया हाँ अमानतें मेरे पास। अब वो जो शरारती तो थे वो लोग, उन्होंने क्या किया, एक बंदर इतनी मांग ली जितनी अमानतें नहीं थी। अजीब है, बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की हुकूमत हो गई, पाकिस्तान के वुज़रा हो गए, असेंबली हो गई पाकिस्तान। एक ने इतनी, दो चार ने जब मांगी, सरकार ने फरमाया इतनी तो अमानतें नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हम तो दावेदार हैं, हमें तो आपको देना चाहिए, इसलिए कि आप जामिन है, गारंटर है, तो आपको चाहिए हमें दे। सरकार ने फरमाया घबराओ नहीं, मैं सारी अमानतें उठा के ले आता हूँ, यहाँ मैदान में रखता हूँ, ये अमानतें खुद बोलेंगी, ये बताएंगी कितनी है, ये भी बताएंगी किस किस की। आप समझ आ गई ना बात? ऐसे को सुलाना था कि जिसमें ये पावर हो, ऐसे को सुलाना था कि जो इनके सामने सरेंडर न कर जाए। इसलिए भी मेरे मौला सोए कि 15वां खासा बड़ा अजीब है कि कोई और सोता तो उठता ही का। जो हुजूर की मईयत में एक सांप से डर जाए, उनके दोस्त 40 तलवारों के सामने कैसे? इसलिए हमारे मौला आका को सुलाया। अच्छा, अब ये अजीब बात ये है कि अमानतें वापस करनी थी काफिरों की, सारे मुशरिक थे, इनमें कोई मुसलमान नहीं, किसी मुसलमान की तो थी ही नहीं। जैसे आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में कितने मुसलमान है? कोई मुसलमान? आप बताएं ना, आप तो सेठ है, हाँ कोई भी नहीं, मुसलमान कहाँ है? एक मतलब अलबत्ता मैंने एक निकाह पढ़ा था किसी कन्वर्टेड का, उसको तश्त में लाके रखा गया था, यहां तक था, नीचे नहीं था। हाँ ऐसे भी निकाह पढ़े हैं, मौलाना तिलवी साहब के मरहूम भी मेरे साथ थे। जी हाँ, खैर तो रियल एस्टेट भी, वॉल स्ट्रीट भी, जो पैसा था, खजाना था, वो तो उधर था। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम्हारी अमानतें वापस कर देंगे। था किनका? डिसबिलीवर्स का, कोई मुसलमान नहीं था जिसकी कोई अमानत हो, सब मुशरिकों का, सब काफिरों का। एक बात समझ में आ गई, जब मुशरिक को काफिर की अमानत के लिए वापसी पर अमीन किसी सहाबी को नहीं बनाया जा सकता, तो दीन तो अल्लाह की अमानत है, किसी सहाबी के सुबुत खिलाफत कैसे?
یہاں اختتام پذیر ہو گئی آج ایک میسج دینا ہے مولا علی علیہ السلام کا آپ سب کو، اور وہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضا وابغض بغيضك ہونما عسى ان يكون حبیبا، اپنے دوست سے دوستی میں حدوں سے نہ بڑھ کہ اگر کل دشمن ہو جائے تو تجھے خفت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور دشمن سے دشمنی میں بھی حدوں سے نہ بڑھ کہ کل دوستی ہو جائے تو تیرا سر نہ جھک جائے۔ یہ ایک جملہ ہماری سوشل لائف کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ اللہ ہم سب کو فرمائشات مولا کائنات علیہ السلام پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ عزیزان من، برادران و خواہران ایمانی، یہ ایام ہیں اصحاب الحسین، انصار الحسین، اعوان الحسین۔ یہ جو ایک دو دن ہے ان میں ہم تذکرہ کرتے ہیں اصحاب حسینی کا۔ دیکھیں احد میں حضور بلا رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور کربلا میں حسین اٹھا رہے تھے، بھیج رہے تھے، وہاں کوئی آتا نہ تھا، کربلا سے کوئی جاتا نہ تھا۔ سلام ہو انصار الحسین۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب الحسین کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب سب سے پہلی زیارت علی بن الحسین نے پڑھی معصومین میں سے، تو معلوم ہے کیا کہا انصار الحسین کے بارے میں؟ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر معصوم یہ کہتا رہا، آج بھی زمانے کا امام جب زیارت کرتا ہے تو یہی فرماتا ہے، اے انصار الحسین میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضور بھی جب زیارت پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا درجہ پایا اصحاب الحسین۔ اصحاب الحسین اس قدر عظیم تھے کہ مسلم ابن اوسجہ، یہ کوفے کے سرداروں میں سے، اور حبیب ابن مذاہب، ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حفاظ قرآن تھے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا روایت کہ حبیب ہر رات میں ایک ختم قرآن فرماتے تھے۔ دیکھیں انصار، مسلم نے شب عاشور میں خضاب لگایا، یہ واقعہ کربلا سے پہلے خضاب لگانے میں کوئی حل۔ کسی نے پوچھا آج کی شب کوئی خضاب کا وقت ہے؟ کہا آج میں خوش ہوں کہ مجھ میں اور جنت میں ایک رات کا فاصلہ رہے۔ کیا استقلال تھا۔ اور ایک بچھڑا ہوا مسافر جسے حسین ابن علی کا ایک جملہ کھینچ کے لیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا، مجلس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اٹیک کر لیتا ہے۔ ایک جملے مجلس ختم ہو جاتی، ساری مجلس سے ایک طرف، ایک جملہ ایک طرف۔ وہ جملہ یہ تھا سکرت کا امو کا یاہود، اور تیری ماں تیری عذاب میں رہے۔ وجہ یہ معلوم ہے وجہ کیا تھی؟ حر کی ماں کے اولاد نہیں ہوتی، وہ مدینہ ہے، اس نے آ کر بی بی پاک سے توسل کیا، تو بی بی پاک نے گہوارے میں تھے حسین ابن علی، کہا یہ بچہ دعا کرے گا۔ بچے نے دعا کی، اب حر پیدا ہوئے، کیونکہ حر کی ماں حسین کی ماں کے پاس آئی تھی واسطہ بنانے کے لیے کہ اللہ بچہ دے،
کہ ایک جملہ جب کہا نا میرے مولا نے، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، اسے ماں یاد آ گئی کہ میں یہ کیا غلطی کر رہا ہوں، میں تو اسی حسین کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں تو اسی کی ماں کے احسان کا ممنون احسان ہوں۔ وہ گرد ختم ہو گئی، بھٹکا ہوا راہی تھا، میں تو یہی کہوں گا کہ راستہ پوچھا، لجام فرض میں ہاتھ ڈالا تو ایک جملہ کہا کہ فرزند رسول بدل طریقہ، اپنا راستہ بدل لے۔ سرکار فرماتے ہیں الدال علی الطریق لا ابدل طریق، جو راستہ دکھانے والا امام ہوتا ہے وہ راستہ بدلنے والا نہیں۔ یہ دوسرا جملہ تھا جس نے اس کے ایمان پر پڑی گرد کو اور صاف کر دیا۔ اور تیسری وجہ، جب شب عاشور میں علی ابن حر خیام کے اراؤنڈ گئے ہیں، طواف کیا، آئے ہیں تو رجع علی ابن الحر باقی روتے ہوئے۔ حر نے پوچھا بیٹا ماذا یبکی، کیوں رو رہے؟ کہا بابا میں نے تجھ سے نے کہا تھا کہ غریبوں کو گھیر کے اس ویرانے جنگل میں نہ لے۔ کہا تو تھا بابا، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں، کوئی بچہ کہتا ہے ماموں پانی، کوئی بچہ سالات کا کہتا ہے اماں پانی، کوئی کہتا ہے چچا پانی، کوئی کہتا ہے بابا پانی۔ اور چوتھی وجہ یہ بنی کہ اس کی بیٹی چھوٹی سی بیٹی تھی، وہ جب خیام سے ہو کے آئی تو اس نے اس کا دامن پکڑ کے کہا بابا جس غریب کو تو مارنے کے لیے آمادہ ہے نا، اس کی بہنیں تو تجھے بھائی کہہ رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے ایمان کی گرد صاف ہونے لگی۔ اس کا بھائی تھا جو شہید ہے اسی جنگ کربلا کے شہداء میں، اس کا نام، اس نے بھی گرد چھاڑی کہ سوچ رسول کے بیٹے کے قتل میں ہاتھ نہ ڈال، سیدھا جہنم میں جا رہا ہے۔ ساری رات تشدد میں گزار کر جب نصف شب ڈھل گئی تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو اور میرے ہاتھ ایسے باندھ دو جیسے ہتھکڑی لگائی جاتی ہے، جیسے مجرم کو باندھے جاتے ہیں، اور پھر میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں حسین کو فیس نہیں کر پاؤں۔ چلے یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، جب 2-4 قدم چلے تو ایک تکبیر کا نعرہ بنا۔ حر نے پوچھا آپ آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، پٹی بنی ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا تو کتنا خوش قسمت ہے، ابو الفضل تجھے لینے آئے۔ کیا کہنا کریم سادات کا۔ پھر 2 قدم اور چلے ہوں گے، مکرر نعرہ تکبیر بلند ہوگا۔ اب کون آ رہا ہے؟ کہا اکبر و قاسم بھی آ رہے ہیں۔ جب 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا تو بھائی نے بتایا اب قبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے فاطمہ کا بیٹا آ رہا۔ سبحان اللہ۔ آئے ہیں، خود کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا، مولا نے خود پٹی کھولی، ہاتھ خود کھولے، اور ایک جملہ کہا حر نے، اخطأت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے خطا ہو گئی۔ گلے میں دونوں ہاتھ ڈال کے میرے مولا فرماتے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ، تجھے ہم نے یوں معاف کیا کہ دنیا میں بھی تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، آخرت میں فرشتہ بھی تمہارا حساب کتاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر دیکھا کہ فرزند رسول کی آنکھیں نم ہیں۔ سرکار یہ آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ فرماتے حر ایک وقت یاد آ رہا ہے جب تو ہمارا دشمن بن کے آیا تھا، ہم نے تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، اور آج جب تو ہمارا دوست بن کے آیا ہے ہمارے پاس ایک جامع آپ بھی نہیں کہ تمہاری تواضع کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک مرتبہ کا مولا میں چاہتا ہوں دیر سے آیا ہوں تو جلدی قربانی دوں، مجھے اجازت ہے۔ اس نے جہاد دیجیے، اس نے جہاد دے دیا، مگر ذہن میں خیال آیا مولا ذرا پہلے میرے بیٹے کو اذن دے دے، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی کمائی کو قربان ہوتا ہوا دیکھ کے چلا جاؤں۔ یہ واحد کربلا ہے جہاں مائیں اور باپ منتیں مانتے تھے ہمارے بیٹے قربان ہو جائیں۔ حر کا بیٹا چلا، علی بن حر چلا۔ حر نے تو 62 لوگوں کو باختلاف روایت حبیب نے
قتل کیا، اس نے بھی کشتوں کے پشتے کر دیے، اور آخر اس کے سر میں بھی گرز لگا، تلواریں لگی، نیزے لگے اور تیر لگے۔ جب زین اسب سے علی ابن حر گرنے لگا تو بابا کو آواز دی، ہو بیٹھے تھے حسین ابن علی کے پاس۔ جب جلدی سے جانے لگے نا، مولا نے دامن تھام لیا۔ مولا نے کہا ہمارے نانا کا حکم ہے جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھا باپ نہ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، جب تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر بلائیں گے، آپ قبر پکڑے ہوئے 80 مرتبہ مقتل میں گرتے ہوئے وہاں تشریف لے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ایک کا ایک جملہ اور سن لیں اور مجھ سے اجازت لے لیں۔ آج بھی میں آپ سے اجازت دوں، آج بھی حر کی پیشانی پر بی بی پاک کا رومال بندھا ہوا ہے۔ جب فرق مبارک پھٹا تھا، میرے مولا نے ماں کے رومال کے ساتھ حر کے فرق کو باندھا تھا۔ ادھر جب آگ کا خون صاف کیا غازی کا تو بھی ماں کا رومال نکالا۔ پتہ چلا فاطمہ کے رومال کی قیمت ہے غازی کی آنکھ، حر کا پھٹا ہوا سر۔ آپ اپنی قسمت پہ نازا رہیں، آپ ایک آنسو بہاتے ہیں، وہی حسین کی ماں اپنا رومال لے کے آ جاتی ہے۔ کل عین باقیت الا عین بقتل الحسین۔